مکۃ المکرمہ سے تقریباً یہ ایریا ہے 40 کلومیٹر کے قریب بن جائے گا، 40 سے کچھ اوپر بنے گا۔ سامان وغیرہ اتارا جا رہا تھا، خیمے لگائے جا رہے تھے، تو اچانک ان پہاڑوں سے جو بالکل سکرین کے آپ پاس دکھائے جا رہے ہیں، یہ پہاڑ دیکھیں، ان پہاڑوں سے اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی کہ جو اہل طائف کا بت ہے جس کا نام حبل تھا، اس کو گرانے کا حکم دیا۔ وہ بھی حاضر خدمت ہوئیں اور صحابہ سے کہا کہ میں تمہارے محمد کی بہن ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں شیخ خلیل الرحمن۔ اس وقت میں موجود ہوں مکۃ المکرمہ کی اس مبارک سرزمین پر جس کو دیکھنے کے لیے ایمان والوں کی آنکھیں ترستی ہیں اور دل پریشان ہوتے ہیں۔ میری مراد وہ میدان جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک گرا تھا۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو دوستوں کو شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے اتنی محنتیں کرتا ہوں، دور دور تک ویڈیوز بناتا ہوں، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو، دوستوں کو شیئر اور لائک کیا کریں۔ آج میں آپ کی اس کی تفصیل۔ جی اس وقت میں موجود ہوں وادی حنین میں۔ میرے سامنے اس وقت طائف اور مکہ روڈ ہے۔ یہ پاس میں ہی گاڑیاں شاید آپ کو نظر آئیں، طائف اور مکہ کا روڈ۔ مکۃ المکرمہ سے تقریباً یہ ایریا ہے 40 کلومیٹر کے قریب بن جائے گا، 40 سے کچھ اوپر بنے گا۔ ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں گے تو واقعہ تفصیل سے سمجھ آئے گا۔ جب 17 رمضان المبارک سن 7 ہجری کے اندر تقریباً مکہ فتح ہو گیا تو ارد گرد کے سارے قبائل وہ مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے زیر سایہ آ گئے۔ تو اہل طائف پریشان ہونے لگے کہ اب مسلمان ہم پر حملہ کریں گے، تو انہوں نے بنو ثقیف، بنو حوازن نے سوچنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہم حملہ کر دیں۔ تو انہوں نے اس سوچ کے بنیاد پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی کہ اہل قریش وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو حال کی تحقیق کے لیے بھیجا، تو صحابی نے واپس آ کر خبر دی کہ اللہ کے محبوب وہ لڑائی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ بھی تیاری کرو۔ تو 10,000 وہ صحابہ جو مدینہ سے تشریف لائے تھے غزوہ مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ وہ تھے، اور اس کے ساتھ 2,009 مسلم صحابہ جو مکہ کے لوگ تھے، مکہ کے صحابہ تھے، وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ مکہ سے روانہ ہوئے طائف کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ۔ اس جگہ پر جہاں میں اس وقت موجود ہوں، اس جگہ پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا پہلے پڑاؤ کے لیے ارادہ فرمایا۔ یہاں پر سامان وغیرہ اتارا جا رہا تھا، خیمے لگائے جا رہے تھے، تو اچانک ان پہاڑوں سے جو بالکل سکرین کے آپ پاس دکھائے جا رہے ہیں، یہ پہاڑ دیکھیں، ان پہاڑوں سے اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اتنا زیادہ تیر برسائے گئے، گویا کہ صحابہ کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔
صحابہ جو ہے وہ آگے پیچھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ آگے پیچھے دوڑے، جس سے بہت سارے صحابہ کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، اور صحابہ آگے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے۔ کافی سارے صحابہ کو نقصان پہنچا، مالی طور پر بھی، جانی طور پر بھی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی کمان کو خود سنبھالا اور صحابہ کو جو ہے اپنے پاس جمع کیا۔ جب سارے صحابہ جمع ہو گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حملہ کیا۔ اتنا سخت اور شدید حملہ تھا مسلمانوں کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، کہ دشمن کے اہل طائف کے جو ہے وہ پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھا کرنے کا حکم دیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں، بچے، غلام بنائے گئے۔ بہت ہی زیادہ، لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں جو ہے وہ، اونٹ گھوڑے، وہ مال غنیمت کے طور پر حصے میں آئے۔ اور جب وہ بھاگ گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جس میں بہت ساری شہادتیں ہوئی اور زخمی تھے۔ اسی میدان کے کسی کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کچھ کی تدفین کی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر ان لوگوں کے پیچھے بھیجا کہ ان کو جا کر اسلام کی دعوت دیں، جو لڑائی کے لیے تیار ہو ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو خاص طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جو اہل طائف کا بت ہے جس کا نام حبل تھا، اس کو گرانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کو بھی گرایا اور ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ اور یہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل طائف کے لیے پھر پیچھے پہنچے اور پھر وہاں پر 26 یا 24 دن کا محاصرہ کیا، جس میں وہ تنگ ہوئے، پریشان ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیے بغیر ہی محاصرے کو اٹھا دیا۔ محاصرہ اٹھایا اور واپس تشریف لائے۔ اس کے کچھ دنوں بعد جو ہے وہ سارے اہل طائف جو ہے وہ اسلام قبول کر کے حاضر خدمت ہوئے اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی غزوے کے اندر شیمہ، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں، وہ بھی حاضر خدمت ہوئیں اور صحابہ سے کہا کہ میں تمہارے محمد کی بہن ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت زیادہ اکرام کیا، اپنی چادر مبارک کو بچھایا، اس کے اوپر اپنی بہن شیمہ کو بٹھایا۔ جی، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جورانہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر عمرے کا احرام باندھا۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، معلومات کی بنیاد پر پسند آئی ہو، تو ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا تجزیہ بھی دیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لگی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔